عمران ریاض خان جس کے پاس نہ اس کا موبائل فون ہے نہ ہی اس کے پاس کوئی اور کمیونیکیشن کا سورس ہے، جب اس کو رات 11:30 بجے جیل سے ریلیز کیا جا رہا ہے تو ان حالات میں وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کو کمیونیکیٹ کر سکے۔ دلائل پیش کیے جا رہے تھے، سماعت جاری تھی، اس دوران جو ہے عمران ریاض صاحب کے والد صاحب جو ہے وہ آبتیدہ ہو کے آئی جی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں جی اس کو کسی نے ابڈکٹ کیا ہے یا اس نے اپنے آپ کو خود چھپا رکھا ہے۔ عمران ریاض کے حوالے سے جو ہے پروٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے، ان سے اظہار یکجہتی بھی کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ابھی تک پیش نہ کرنا، سامنے نہ لانا، پیش رفت نہ کرنا، تو اس حوالے سے کیا لگتا ہے؟ اگر یہاں 9 مئی والے لاہور کے سانحے میں موجود لوگوں کے 35,000 لوگوں کی اگر آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے تو عمران ریاض خان کے کیس میں ان کی بے بسی سوائے ان کی بدنیتی کے اور کوئی چیز ظاہر نہیں کرتے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ کو وسوان سے شہر البانی آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز۔ ناظرین، عمران ریاض صاحب جو کہ معروف صحافی ہیں، ان کو گم ہوئے آج 9 روز ہو چکے ہیں، جن کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، لیکن ابھی تک جو ہے ان کو پیش نہیں کیا جا رہا۔ مسلسل جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے، کہیں 48 گھنٹے، کہیں 24 گھنٹے اور پھر 12 گھنٹے بھی گزر گئے، لیکن ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ ان کے وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، رانا عبدالمعروف ایڈوکیٹ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے اور یہ مسلسل گھنٹے دیے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی سامنے کیوں نہیں آئی بات۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم سر۔ سر مجھے بتائیں کہ 48 گھنٹے، پھر 24 گھنٹے، پھر 12 گھنٹے، کیا کہانی ہے، کیا معاملہ ہے، کہاں تک پہنچی بات؟ دیکھیں، اگر ابھی تک یا پولیس کی پروگرس دیکھیں تو آئی ایم سوری، زیرو پروگرس۔ صرف جو ہے وہ محض خط بازی جو ہے وہ صرف عدالت میں دکھائی جا رہی ہے کہ ہم نے فلاں کو چٹھی لکھ دی، ہم نے فلاں کو لیٹر ڈال دیا، ہم نے فلاں کو لیٹر ڈال دیا۔ ابھی لیٹلی جو ہے وہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے چونکہ ہوم سیکرٹری صاحب کو اور آئی جی صاحب کو جو ہے وہ دوبارہ سے طلب کر لیا تھا اور انہیں انسٹرکشنز جاری کی تھیں کہ وہ اگر چاہیں تو معاونت جو ہے وہ کسی بھی ایجنسیز کی لے سکتے ہیں جو کہ پیراملٹری ایجنسیز ہیں، ان کی جو معاونت لی جا سکتی ہے، وہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے ہی جو ہے وہ کام کرنے کے لیے بنی ہیں، اور پہلے بھی بے شمار جو ہے وہ معاملات میں وہ اپنی معاونت جو ہے وہ ہمیشہ درپیش رکھی ہیں اور ابھی بھی جو ہے وہ ان سے لے لی جائے، جس کی بنیاد پہ جو ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جو معزز عدالت کا جو اپنا ایک کانسیپٹ یا وزڈم تھا وہ صرف یہ تھا کہ اس سے عمران ریاض خان کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ کوششیں تیز ہو جائیں گی اور جلدی جو ہے وہ ممکنہ طور پہ اس کی بازیابی مؤثر طریقے سے ہو سکے گی۔ مگر اس تمام فیسیلیٹیشن اور تمام جو ہے وہ عدالت کے اپنے دیے گئے وزڈم اور آفر کے باوجود بھی ابھی تک پولیس کی طرف سے صرف اور صرف جو ہے وہ محض آئی واش نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سبسٹینشیل پروگرس نظر نہیں آتی انویسٹیگیشن میں، جبکہ عمران ریاض خان کے والد نے ایک کمپلینٹ فائل کر کے اس کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا ہوا ہے۔ اس میں عمران ریاض خان کے والد کی طرف سے پولیس احکام کو اور ساتھ ہی ساتھ جیل اتھارٹیز اور ڈپٹی کمشنر کو سہولت کاری کے رول میں الزام دیا گیا ہے اور نامزد کیا گیا ہے، مگر پولیس نے ابھی تک ان میں سے کسی کو بھی جو ذمہ داران تھے نہ تو اس کو تفتیش کا حصہ بنایا اور نہ ہی کسی طرح سے ان سے کوئی جانچ یا پڑتال کی گئی ہے۔ اچھا رانا صاحب، بقول آپ بتا رہے ہیں کہ آئی جی صاحب آتے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہم چٹھیاں بھیج رہے ہیں، تو وہ چٹھیاں کس کو لکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ چٹھیاں انہوں نے جو ہے وہ مختلف اداروں کو لکھی ہیں، اس میں کوئی انہوں نے نمبر آف جو ہے وہ اداروں کا نام لکھا ہوا ہے۔ آئی ڈو ناٹ ہیو دا ڈاکومنٹ ایٹ ود می، آئی مین اس میں جو ہے وہ انہوں نے نادرا والوں کو بھی لکھا ہوا ہے، اس میں انہوں نے پرابیبلی ہوم سیکرٹری کو، انٹیریئر سیکرٹری کو اور مختلف جو ہے وہ جو اداروں کو لکھا ہوا ہے، موٹر وے کو لکھا ہوا ہے، ریلویز کو لکھا ہوا ہے، مختلف طرح کی جو ہے وہ چٹھیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ اب ان تمام چیزوں میں دیکھیں پولیس کے پاس جو ہے وہ لاسٹ لوکیشن اس کی موجود ہے، لاسٹ پلیس، نون پلیس ان کے پاس موجود ہے جہاں جیل سے وہ ریلیز کیا جاتا ہے اور چند لوگوں کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے۔ آج عدالت میں جو ویڈیو دکھائی گئی تھی اس میں 4 گاڑیاں اس جیل کے بعد باہر
इंतज़ार करती हुई दिखाई हैं। और शॉकिंगली एंड सरप्राइजिंगली रात को 11:30 बजे जब उसने रिलीज़ होना है, बाहर 4 गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही हैं, जिसमें तकरीबन 4 लोग जो है वो गेट के बाहर मास्क पहने खड़े हैं। इस तरह के हालात में जहाँ पे प्रिजन की जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो सकती है, प्रॉबली अगर वो लोग मुमकिन तौर पे जेल ब्रेक के प्लान से आके खड़े हों तो भी जो है वो जेल अथॉरिटीज़ को इस मुमकिन ख़दशात को भी सामने रखना चाहिए। मगर जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से सिक्योरिटी के जो वहाँ पे इंतज़ामात हैं या उनकी जो अपनी निगहदाश्त है वो मुकम्मल तौर पे फ़ेल होती नज़र आती है। अनलेस इसको जो है वो अगर दूसरी तरफ इंडिकेशन दे के देखें कि ये डेलिब्रेटली जो उनको वहाँ बाहर खड़े रहने दिया गया है, अगर जेल अथॉरिटीज़ के इल्म में था कि कौन लोग आ रहे हैं जो इनको इमरान रियाज ख़ान को हवाले किया जाना जो है वो आप किसी भी तरह से फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो इन हालात में ये तमाम इंडिकेशन जो है वो जेल अथॉरिटीज़ की तरफ जाती है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे इमरान रियाज ख़ान को किसी जो है वो लोगों के साथ जो नामालूम अफराद वहाँ पे जेल के बाहर इंतज़ार कर रहे थे और जो उसको अपनी गाड़ियों में बिठा के अगवा करके ले गए हैं, उनके साथ सहूलतकारी का उन्होंने रोल अदा किया है। स्पेसिफ़िकली मैं इस बात को इसलिए भी जो है वो मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूँ। इमरान रियाज ख़ान जिसके पास ना उसका मोबाइल फ़ोन है, ना ही उसके पास कोई और कम्युनिकेशन का सोर्स है, जब उसको रात 11:30 बजे जेल से रिलीज़ किया जा रहा है तो इन हालात में वो इस काबिल ही नहीं था कि वो किसी को कम्युनिकेट कर सके, अपने जानने वालों को, वो दोस्त, वो फैमिली या कोई और नॉन पर्सन जिसको वो बुला सके कि मैं जेल से रिलीज़ किया जा रहा हूँ और मुझे जो है वो आके ले जाया जाए। ये उसके पास सहूलत ही मौजूद नहीं है। तो इन हालात में उसकी रिलीज़ से 5 मिनट पहले 4 गाड़ियों का आना, इमरान रियाज ख़ान को बाहर निकलते ही गाड़ी में उनका उसको बिठा लेना और वहाँ से चले जाना, ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि अगर उसने कम्युनिकेट नहीं तो डेफिनेटली समबडी फ्रॉम द जेल किसी ने जो है वो कम्युनिकेट किया। और वो इन माय ओपिनियन क्योंकि किसी और आम आदमी का तो वहाँ पे फ़ोन या टेलीफोन नेटवर्क जो है वो काम नहीं करता, तो ये जेल अथॉरिटीज़ की ही जो है वो अपनी इसके अंदर कोई कारस्तानी हो सकती है या उनका अपना रोल हो सकता है। अच्छा राणा साहब, मुझे बताएं कि जब दलाइल पेश किए जा रहे थे, समाअत जारी थी, उस दौरान जो है इमरान रियाज साहब के वालिद साहब जो है वो आपदीदा हो गए, वो मामला क्या था और वालिद साहब ने जो है जज साहब के सामने क्या? आईजी साहब की तरफ से अदालत के सामने एक बड़ी जो है वो मज़ाक़ खेज़ और कम और दुख और दर्द भरी जो है ये ज़्यादा है, ये वो स्टेटमेंट उन्होंने दी जो उनके अपने इदारे और अपनी कॉम्पिटेंस पे बहुत बड़ा सवाल उठाती है। आईजी साहब का ये कहना था कि यहाँ पे हम जो है वो देख रहे हैं जी उसको किसी ने अबडक्ट किया है या उसने अपने आप को खुद छुपा रखा है। तो हम इन तमाम पहलुओं पे जो देख रहे हैं तो उनकी आईजी साहब की तरफ से इस तरह के हालात में जहाँ पे पूरी कौम जो है वो इमरान रियाज ख़ान की बाजियाबी के लिए दुआएं कर रही है, उसके लिए प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रही है, उसके लिए आवाज़ उठा रही है, इस तरह के सेंसिटिव हालात में भी आईजी साहब ने बिल्कुल किसी तरह की जो है वो कोई रियायत नहीं दी और ना ही जो है वो इसकी सेंसिटिविटी को सामने रखा है, बल्कि एक बड़ी जो है वो फजूल किस्म की अपनी स्टेटमेंट में जो है वो इस बात का इजहार किया कि मुमकिन हम इस पहलू पे भी देख रहे हैं कि कहीं उसने अपने आप को खुद से तो नहीं छुपा रखा। तो इनका इशारा ये था कि उसने सेल्फ एबडक्ट किया हुआ अपने आप को मुमकिन तौर पे, जिसके पहलू पे भी तफ्तीश हो रही है। आई एम सॉरी, उनके पास ये बात कहने की कोई ऐसी जवाज़ या बुनियाद नहीं है। वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड हैं, उनकी तरफ से इस तरह की किसी भी बात का आना इंतहाई जो है वो शदीद गुस्से का जो है वो रद्द अमल दे सकता है। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए था। इसी स्टेटमेंट की बुनियाद पे इमरान रियाज ख़ान के वालिद जो उस अदालत में मौजूद थे वो आबदीदा हो गए और अदालत के सामने आके अपने गुस्से का, अपने गम का, अपने दुख का उन्होंने इजहार किया बरमला तौर पे और उन्होंने इस बात को बाकायदा तौर पे जो है वो कंडेम किया इस तरह की किसी भी जो है आईजी साहब के स्टेटमेंट को। बल्कि वो इस हद तक आगे चले गए कि उन्होंने कहा कि इनको बिल्कुल जो है वो पता है, आईजी साहब को, इस पुलिस को मुकम्मल तौर पे पता है कि मेरा बच्चा कहाँ है और इन्होंने किसके हवाले किया है, इनको मुकम्मल तौर पे पता है। और उन्होंने साथ ही साथ जो है वो ये भी कहा कि इन लोगों ने जो है वो मेरे बच्चे को एजेंसियों के जो है वो हाथ कर दिया है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है इमरान रियाज के हवाले से जो है प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, उनसे इज़हार यकजहती भी की जा रही है, लेकिन फिर भी जो है अभी तक पेश ना करना, सामने ना लाना, पेश रफ्त ना करना, तो इस हवाले से क्या लगता है कि आखिर ये इदारे कहाँ तक किस तरफ जा रहे हैं?
عمران ریاض خان کے بارے میں بالکل جو ہے وہ نہ صرف جو ہے صرف صحافتی برادری بلکہ عام عوام بہت زیادہ آواز اٹھا رہی ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر سے بلکہ پوری دنیا سے جو ہے وہ کر رہی ہے. مجھے بے شمار جو ہے وہ میرے دوست، میرے جاننے والے اور انجان لوگ جن لوگوں کو میں نہیں بھی جانتا، انہوں نے بھی عمران ریاض خان کے بارے میں مجھ سے بے شمار ٹائم جو ہے وہ رابطہ کیا ہے اور مجھ سے اس بارے میں انکوائر کیا ہے کہ ان کی صحت، ان کی تندرستی یا ان کے خیر و عافیت کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے. اور مزید جو ہے وہ کیس کے اندر جو پیش رفت ہے یا ہماری پولیس اور ہماری حکومت کی طرف سے کی جانے والی کوششیں اور ان کی طرف سے ابھی تک کی دکھائی جانے والی بے بسی کے بارے میں بھی انہوں نے بے شمار جو ہے وہ اپنے اظہار کا تبادلہ خیال کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک پولیس کی طرف سے عدالت میں کسی طرح کی کوئی بھی انویسٹیگیشن پروگرس میں نہ پہنچنا، جبکہ ان کے پاس ان گاڑیوں کے نمبر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، ان لوگوں کی شکلیں آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں. اگر یہاں 9 مئی والے لاہور کے سانحے میں موجود لوگوں کے 35,000 لوگوں کی اگر آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، جو کہ آئی جی صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹ تھی چیف صاحب کی کورٹ میں کہ جیو فینسنگ کے ذریعے سے 35,000 لوگ جو ہے آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں اور آئے روز ہزاروں لوگ جو ہے وہ گھروں سے اٹھائے جا رہے ہیں. اگر اس سانحے میں پولیس کی یہ پرفارمنس ہو سکتی ہے تو عمران ریاض خان کے کیس میں ان کی بے بسی سوائے ان کی بدنیتی کے اور کوئی چیز ظاہر نہیں کرتے. سر اس وقت جو صورتحال ہے کیس کو کل تک پہنچا دیا گیا، حالات کس طرف جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا اور کیا لگتا ہے کہ عمران ریاض صاحب واپس آئیں گے؟ دیکھیں آج کے پروسیڈنگ کے دوران معزز عدالت نے انٹیریئر منسٹری اور پرابیبلی جو ہے وہ ڈیفنس منسٹری کو بھی اس کے اندر معاونت پولیس کو ایڈوانس کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی طرح کے ممکنہ طور پہ کو آرڈرز کیے ہوں گے، کیونکہ ہماری سبمیشنز جو ہے وہ عدالت میں یہی تھیں کہ ان کو بھی متحرک کیا جائے اور انہیں پولیس کو معاونت جو ہے وہ ایڈوانس کرنے کے لیے کہا جائے تاکہ اس کی بازیابی کو اور اس کی ٹریکنگ کو، اس کے ویئر اباؤٹس کو جاننے کے لیے جو ہے وہ معاونت پیش کریں اور تاکہ جو ہے وہ اس کو مؤثر طریقے سے از جلد جو ہے وہ بازیاب کروایا جا سکے. تو ان حالات میں جہاں پہ ہوم سیکرٹری، آئی جی، انٹیریئر منسٹری اور جو ہے وہ ڈیفنس منسٹری کو انوالو کیا جا رہا ہے تو یہ معاملہ انتہائی سنجیدگی اختیار کر چکا ہے. یہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے عمران ریاض خان کو اپنی اغوا کر کے اپنے پاس اللیگلی ڈیٹین کیا ہوا ہے، ان کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس حد تک معاملات جو ہے وہ سنجیدگی پکڑ چکے ہیں اور انہیں اس تمام سینسٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ویسے بھی انہیں جو ہے وہ خدا کا بھی جو ہے وہ خوف رکھتے ہوئے اب عمران ریاض خان کو ریلیز کر دینا چاہیے. اور ہم تمام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کے اندر جس حد تک معاملہ سنجیدگی پکڑ چکا ہے، جس حد تک جو ہے وہ سینئر اتھارٹیز انوالو کی جا چکی ہیں اور بے شمار جو ہے وہ جو بڑے سنجیدہ ادارے ہیں اور جو بڑے ہائی لائٹڈ ادارے ہیں ان کو حصہ بنایا جا چکا ہے. ان حالات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران ریاض خان کو بازیاب نہ کیا جا سکے. ہمیں عدالت سے مکمل اطمینان ہے کہ یہ معزز عدالت عمران ریاض خان کی بازیابی کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گی اور انہی ایجنسیز کے ذریعے سے جو پولیس انویسٹیگیشن ایجنسی ہیں اور باقی ادارے ہیں، ان تمام سے اس ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ عمران ریاض خان کو مؤثر طور پر بازیاب کروانے میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. جی بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے رانا عبدالمعروف ایڈوکیٹ صاحب جو کہ سینئر وکیل ہیں اور اس وقت جو ہے یہ کیس جو کہ معروف صحافی عمران ریاض صاحب کا کیس ہے اور اس وقت پورے پاکستان میں ہائی لائٹ ہو چکا ہے اور اس کیس کو جو ہے انہوں نے اپنے ہینڈ اوور لیا ہوا ہے اور یقیناً اس وقت جو ہے پر امید بھی ہیں کہ اس کیس میں جو ہے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ جیت کا جو ہے نشان لے کے رہیں گے. اور اس وقت جو ہے اس کیس کو مکمل طور پر گرفت میں لے چکے ہیں اور اس وقت ان کا کہنا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے مزید جو ہے کافی حد تک بڑھ چکا ہے اور انشاءاللہ یہ کیس ہم جیت کے رہیں گے. اپنے میزبان سیان البانی کو MY کے نیوز سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.